اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم. کسی نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ بندہ اس نعمت کی قدر کرے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اور جو نیکی کی توفیق ہم دیتے ہیں اس نیکی کو اچھے طریقے سے پورا کرے، انجام دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس نعمت میں اور اضافہ کرتے ہیں، اور جس نیکی کو انہوں نے اچھے طریقے سے پورا کیا اللہ تبارک و تعالی اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو مزید نعمتوں کا ملنا، مزید نیکیوں کی توفیق کا ملنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں یا ناقدری کرتے ہیں، اس نیکی کو صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم نے نعمت کی قدر کی، اس نیکی کو اچھے طریقے سے پورا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی سنت کے مطابق اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور مزید نعمتوں کی اللہ تبارک و تعالی بارشیں برساتے ہیں، اور نیکیوں کی اور توفیق دیتے ہیں، نیکیاں اور اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر دیتے ہیں، کہ چونکہ میرا بندہ نیکیاں اچھے طریقے سے کرتا ہے، جو بندہ کام اچھے طریقے سے کرتا ہے اسے مزید کام ملتا ہے، کہ کام اچھے طریقے سے کرے، احسن طریقے سے کرے، صحیح کام کرے، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کرے، تو بندوں کو مزید کام ملتے ہیں۔ پہلا کام ہی بگاڑ دے، پہلا کام ہی صحیح طریقے سے نہ کرے تو آگے کام ملنا بند ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نیکیوں کا معاملہ اور نعمتوں کا معاملہ ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر دانی کریں اور نیکیوں کو اچھے طریقے سے انجام دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نیکیوں کی توفیق اسی وقت دیتے ہیں جب بندوں کے حق میں کوئی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور بندہ جب یہ چاہے کہ میری حالت سدھر جائے، میرا دنیا کا جو بگڑا ہوا معاملہ ہے، وہ جو حال ہے وہ بدل جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے جو ہمیں بھلا دیتا ہے ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، غفلت کی زندگی گزاری، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ آج تمہارا کوئی پوچھنے والا، خیر خواہ، ہمدرد
تمہاری حالت کو سننے والا، تمہاری حالت پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بھلا دیا آپ کو۔ جی اللہ تبارک و تعالی اپنی سنت پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی سنت کو بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے دنیا کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے، سورج نکلتا ہے دن آتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ یہ سنت جب سے دنیا بنی تب سے آج تک وہی ہے، اور قیامت تک بھی یہی سنت چلے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ سورج کے بغیر بھی دن لا سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ پہلے سورج آئے گا پھر دن آئے گا، سورج ڈوبے گا رات آئے گی۔ اللہ چاہے تو سورج کے بغیر دن لا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو سورج کے ہوتے ہوئے بھی رات لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ قدرت ہے، لیکن ایک سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ سورج آیا تو دن آیا، سورج چلا گیا تو دن چلا گیا، رات آ گئی۔ اور یہ سنت جب سے دنیا بنی تب سے آج تک، اور آج سے آئندہ کل قیامت تک یہی سنت چلے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندے نعمت کی قدر کرے تو اللہ نعمت بڑھا کر دیتے ہیں، بندے نیکیوں کو اچھے طریقے سے انجام دیں تو اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ جب بندے نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مزید نعمت نہیں دیتے، بلکہ جو نعمت دیے تھے وہ نعمت بھی چھین لیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح اللہ کی سنت یہ ہے جب بندے نیکیوں کو بگاڑ دیتے ہیں، نیکیوں کو حلال طریقے سے یا صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، تو اللہ تبارک و تعالی آگے نیکیوں کی توفیق بند کر دیتے ہیں، آگے نیکیوں کی توفیق نہیں دیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی سنت بھی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھلاٹ ہے یا نسیان ہے، نہیں۔ جب بندہ اللہ کی یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جا تو اور تیری دنیا کیسے بھی رہو، ہاں اب میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں نہیں تو کیسا، میں نہیں تو کاروبار کیسا، میں نہیں تو دھندا کیسا، میں نہیں تو گھر کیسا چلے گا، میں نہیں تو یہ کیسا، تو بولنے کے بندے تو ہر چیز میں میں کر رہا ہے، جا تجھے تیری دنیا کے ساتھ حوالے کر دیتا ہوں، میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، میرا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، مجھے یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو میں بندے کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اپنی سنت بتائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ سنت ہے اللہ کی، تم مجھے پکارو میں سنتا ہوں تمہاری بات کو، میں ہر ایک کی بات کو بیک وقت سنتا ہوں، میں تم سب کو بیک وقت دیکھتا ہوں۔ سمیع بصیر، اللہ کی یہ دو صفتیں ہیں، سمیع بصیر ہمیشہ سننے والا، سب کی سننے والا، بصیر ہمیشہ دیکھنے والا، سب کو دیکھنے والا۔ ایک ہوتا ہے سامع، سامع معنی سننے والا، یعنی سامع کا مطلب ہے کوئی کسی کو بلا رہا ہے تو سننے والا سنے گا، کوئی نہیں بلا رہا ہے وہ اپنے طور سے اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے تو اس کا کوئی سامع نہیں ہے، وہ اپنی جگہ لگا ہوا ہے۔ لیکن سمیع، کوئی اسے پکارے یا نہ پکارے، وہ جو بھی بول رہا ہے وہ اس کو سن رہا ہے، یہ اللہ کی سنت۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے،
جیسے کوئی زور سے بات کرے اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، کوئی دل میں بات کرے اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ ہے سمیع، کہ اللہ تبارک و تعالی زبان سے بولے گئے الفاظ کو بھی سنتا ہے، اور دل میں لائے گئے خیالات کے جو الفاظ دل میں آدمی بات کرتا ہے دل میں، تو وہ بات کو بھی سنتا ہے. یہ ہے سمیع. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالی دن کے اجالے میں اتنے لائٹوں کے بیچ میں یہ جتنے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، اور رات اندھیری رات میں اندھیرے میں 3 4 اندھیریوں میں جو مخلوقات چھپی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سمیع ہے. جیسا مثل مشہور ہے، بڑوں کا کہنا ہے کہ کالی رات میں اندھیرے میں کالے پہاڑ میں جب کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کالی رات میں کالے اندھیرے میں کالے پہاڑ میں چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے. وہ دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ ہے بصیر. اسی طریقے سے اسی کالے پہاڑ میں چلنے والی کالی چونٹی کے پیروں کی جو آہٹ ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے. ہاں، ہم اس آہٹ کو نہیں سن سکتے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چلنے والی چونٹی کے پیروں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کیا آواز ہے؟ فرمایا ہم اس آواز کو بھی سنتے ہیں. ہاں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی آپ چاہے زور سے بات کرو چاہے دل میں بات کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہم سب کو سنتے ہیں. آپ کے زبان کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور آپ کے دل کی آواز کو بھی سنتے ہیں. یہ ہے سمیع بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. تو بندوں کے سب کاموں کو دیکھنے والا، بندوں کے سب باتوں کو سننے والا، چپکے سے بولے گئے، دیوار کے پیچھے بولی گئی باتیں، پیٹھ پیچھے بولی گئی باتیں سب سنتا ہے. دیکھو ہمارے سامنے جو بات بولتے ہیں اسی کو سنتے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے جو بولتے ہیں وہ ہم ان کو نہیں سن سکتے. اسی طرح جو خبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی بات کو بھی ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب کو سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، وہ اللہ کو یاد کرے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی کچھ سنتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سنتوں پر چلتے ہیں. وہ سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تبدیلا کا مطلب ایک سنت سے دوسرے سنت کو بدل دینا، تحویلا کا مطلب سنت کو ٹال دینا. یہ کوئی نہیں کر سکتا. کسی کے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی سنت کو بدل سکے، اللہ کی سنت کو ٹال سکے. تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات کو سنوں گا، اور تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. لیکن جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، خوشیاں غالب آ جاتی ہیں اور آدمی غم کو بھول جاتا ہے اور اپنے خوشیوں میں آدمی مغرور ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس ساری خوشیاں ہمارے پاس ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس خوشیاں ہیں، ہمیں کوئی نہیں اجاڑ سکتا، ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا. تب اللہ ہلکا سا اس کا بگاڑتے ہیں تاکہ سمجھاتے ہیں کہ تم یہ جو غرور میں ہو نا کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، ساری خوشیاں ہمیں ملیں گی، ہم جو چاہے خرید سکتے ہیں، جو چاہے لے سکتے ہیں، جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی رولا نہیں سکتا، ہمیں کوئی ستا نہیں سکتا، ہمیں کوئی دبا نہیں سکتا. یہ جو غرور ہے نا، وہ اللہ اس غرور کو توڑنے کے لیے اچانک کیا کرتے ہیں؟ اس گھر میں غم لاتے ہیں، تکلیف لاتے ہیں، مصیبت لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مصیبت اسی لیے لاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ جب اللہ بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے تو اللہ بندوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی. جب ایک ماں نہیں دیکھ سکتی، ایسی 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا پروردگار اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں کیوں دیکھتا ہے، تکلیف میں
کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کیوں تماشا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بیماریوں میں گرا ہوا ہے، تکلیفوں میں گرا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ تو بندے کے دل میں ایسے خیالات بار بار آتے ہیں کہ اللہ کو کیا فائدہ مجھے تکلیف دینے میں، خدا کو کیا نفع ہے مجھے پریشان کرنے میں؟ ایسے خیالات بندے کے دل میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جب تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، کوئی غم دیتے ہیں، تو اللہ کے علم میں اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، ہزاروں حکمت۔ ہمارے اور تمہارے سمجھنے کے لیے، تسلی کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے تکلیف ملتی ہے، بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے تکلیف ملتی ہے، بندوں کے غرور کو توڑنے کے لیے تکلیف ملتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بندے کو مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا، غم کا آنا، یہ اس لیے آتا ہے کہ تاکہ بندہ سمجھے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ تکلیف اللہ کی مرضی سے آئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی اللہ نے تکلیف دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کچھ اور نوازنا چاہتا ہے۔ تو بندوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، بندوں کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے جس غفلت میں یہ آدمی پڑا ہوا ہے، بندے کے اس غرور کو توڑنے کے لیے کہ جو بندہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم وہ ہیں، یہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں تکلیف نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، تو اللہ اچانک سے مصیبت دیتے ہیں تاکہ بندہ اپنی غفلت کو توڑے، اپنے نیند سے جاگے اور اللہ کو یاد کرے۔ معلوم ہوا اللہ پاک بندے کو جو تکلیف دیتے ہیں، بندے کو جو رلاتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سنا گیا کہ ایک گھر میں بچہ رو رہا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی، چلا چلا کے رو رہا تھا۔ تو باہر والوں نے پوچھا کہ یہ بچہ بہت دیر سے رو رہا ہے، کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ تو کہا ہاں اس کی ماں ہے۔ تو حیران ہو کر پوچھنے لگے اس گھر میں اس بچے کی ماں ہے پھر بھی بچہ رو رہا ہے، یہ ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں چپ کیوں ہے؟ اس بچے کو چپ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو گھر والوں نے آواز دے کے کہا کہ خود ماں اسے رلا رہی ہے۔ ارے ماں کیوں رلا رہی ہے؟ تو کہا بچہ جو ہے اپنے کپڑوں میں غلاظت کر لیا ہے، پیشاب کر لیا ہے، پائخانہ کر لیا ہے، اس بچے کو وہ ماں نہلا رہی ہے، دھلا رہی ہے، نہلانے دھلانے تک وہ بچہ رو رہا ہے۔ بچہ لاکھ روئے، لاکھ چیخے، پکارے، چلائے، ماں اس رونے کو، چلانے کو برداشت کرے گی، اسے دھلائے گی، نہلائے گی، کپڑے پہنائے گی۔ تو یہ ماں کو بچے کا رونا برداشت ہے، ماں کو اس بچے کا چلانا برداشت ہے۔ کیوں؟ بچہ کیا ہے؟ غلاظت میں گھرا ہوا ہے۔ تو جب تک وہ غلاظت پاک نہیں ہو جاتا، جب تک وہ گندگی دور نہیں ہو جاتی، جب تک وہ بچہ پاک صاف نہیں ہوتا، تب تک وہ بچہ روتا رہے گا، ماں اس رونے کو برداشت کرتی رہے گی۔ یہی حال بندے کا اور خدا کا ہے کہ بندہ مصیبت میں رو رہا ہے، تکلیف میں رو رہا ہے، اور اللہ برداشت کر رہے ہیں کہ میرا بندہ پہلے اس گناہوں کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ اللہ پاک اس بندے کو اس مصیبت سے کیا کر رہے ہیں؟ نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، اور اللہ پاک اس کو برداشت کر رہے ہیں کہ میرا بندہ لاکھ روئے، میرا بندہ لاکھ چلائے، پکارے، لیکن اس کو اس مصیبت میں تب تک رکھوں گا جب تک بندہ اس گناہ سے پاک نہ ہو جائے، اس گناہ سے دور نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت کہ اللہ پاک بندے کو مصیبت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ میں 40 سال سے پریشان ہوں، 30 سال سے پریشان ہوں، 35 سال سے پریشان ہوں، 50 سال سے پریشان ہوں، یہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، اللہ نہیں دے رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ صاف صاف یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جس گناہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بندہ اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی ایک گناہ سے بندے کو پاک کیا، بندہ دوسرے گناہ میں پڑ گیا،
اس دوسرے گناہ سے پاک ہی نہیں ہوا، بندہ تیسرے گناہ میں پڑ گیا. یعنی بندہ جو ہے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اب بولو جا جا کے بچہ غلاظت میں گرتا رہے تو ماں کتنی بار اسے دھلائے گی نہلائے گی؟ ایک بار دھلائے گی نہلائے گی، 2 بار نہلائے گی دھلائے گی، 4ویں بار نہلائے دھلائے گی. اس کے بعد تو پڑا رہے اسی میں، مجھ سے نہیں ہوتا. ماں تھک جاتی ہے. ماں دن بدن دیکھو بچے کو نہلایا دھلایا، اب پاؤڈر لگایا، صاف کپڑے پہنا، وہ بچہ پھر باہر گیا، مٹی میں کھیلا، کیچڑ میں کھیلا، میدان میں کھیلا، پھر کپڑے وہی گندے کر کے اندر آیا. تو ماں مارے گی کہ نہیں مارے گی؟ ابھی نہلا دھلا کے پاک کپڑے پہنا کے تجھے بھیجا تھا، پھر دوبارہ گندے کر کے آیا، مارے گی. لیکن پھر بھی دھلائے گی نہلائے گی. اس کے بعد صاف کپڑے پہنائے گی. اب وہ بچہ پھر جائے، پھر وہی کیچڑ میں کھیلے، وہی گندگی میں کھیلے اور کپڑے غلاظت کر کے آئے. تو بولو ماں کو اور غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو غصہ ضرور آئے گا. تو یہی حال بندے کا ہے کہ اللہ پاک ایک مصیبت دیتے ہیں، سر درد دیتے ہیں، بخار دیتے ہیں، پیٹ میں درد دیتے ہیں، یا کوئی معاملہ ایسا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، کہیں بھی جاؤ کام نہیں ہو رہا ہے، ادھر بھی جا رہے ہیں کام نہیں بن رہا ہے. اب بندہ جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، مسجد کو نہیں آ رہا ہے، وہ کسی بابا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی حضرت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کسی عامل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بولے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، بھئی میں پریشان ہوں، مجھے کچھ کیجیے. ہاں اب اسے نہیں معلوم یہ جس بابا کے پاس گیا ہے وہ کتنی پریشانیوں کے بعد بابا بنا ہے، اسے نہیں معلوم، اسی بابا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فرمایا پریشانیاں دور کرنے والے کوئی بابا نہیں ہے، وہ ایک ہی داتا ہے، اللہ کی ذات ہے. وہی پریشانیاں دیتا ہے اور وہی پریشانیاں دور کرتا ہے. لیکن یہ لوگ اللہ کے پاس نہیں آتے. اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں ہیں کوئی ایسے حضرت جو چٹکی میں کام کرتے ہیں، 40 سال کی پریشانی 40 منٹ میں دور کر دے، 40 سیکنڈ میں دور کر دے. کون ہے؟ انہی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور غصہ آتا ہے اور اللہ کا قہر غالب آتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک مصیبتیں اس لیے دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کے پاس جائے، کسی اور بندے کے پاس نہیں. لوگ جاتے ہیں اسی کے پاس جائے، اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ لینا، اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، اللہ کے پاس جانے کے بجائے میں کسی اور بندے کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ فلاں مشہور عامل کامل ہے، فلاں بابا ہیں، فلاں حضرت ہیں، وہ کام بنا دیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو صاف صاف یاد رکھ لینا، اپنے دل میں یہ بات یعنی ٹھپا مار کے لکھ کے رکھ لینا کہ میرے لیے اب اس تکلیف میں بھی اللہ کے گھر جانے کے بجائے، اللہ کے در جانے کے بجائے در در کے ٹھوکریں کھانے میں لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے لیے اللہ کا دروازہ بند پڑا ہے، وہ اپنے گھر بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے ماں باپ اس نافرمان ضدی اولاد کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ ہے لیکن میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا، تو دفع ہو جا میرے گھر سے. تو نافرمان ضدی اولاد، ضدی بچے کو جس طرح ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضدی اور نافرمان بندے کو بھی اپنے در سے بھگا دیتے ہیں. اب جاؤ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، دوسروں کے پاس جاؤ، میرے پاس آنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے. لیکن جب بندہ اس موڑ میں ہے، جب در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور کہیں بھی کام نہیں بن رہا ہے، مصیبتیں دور نہیں ہو رہی ہیں، تو کیا کرے؟ لیکن بندے سمجھتے نہیں، شیطان غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان بندوں کو انہی کی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے پاس آنے نہیں دیتے. بس پریشان ہوتے ہیں کسی اور بابا کے پاس، کسی اور گھر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی لوگ بابا کو فون لگا دیتے ہیں، عامل کامل کو فون لگا دیتے ہیں. ایک لطیفہ ہم نے سنا کہ ایک شوہر بیوی سے پریشان ہو کر، کہ بیوی اتنا پریشان کر رہی ہے، اس نے کیا کیا، ایک بابا کو فون کیا کہ بابا کو فون کریں گے، عامل صاحب کو، وہ کوئی پریشانی دور کریں گے کہ بیوی بہت ستا رہی ہے، بہت کام لے رہی ہے. اس لیے پریشان ہو کے اس نے بابا کو فون کیا. تو کیا ہوا، بابا کی بیوی نے فون اٹھایا، بابا نے فون نہیں اٹھایا، بابا کی بیوی نے، عامل صاحب کی بیوی نے فون اٹھایا. بولا ہلو کون ہے؟ میں بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس بیوی نے کہا بابا ابھی برتن دھو رہے ہیں، بعد میں کرنا.
بابا ابھی گھر کے برتن دھو رہے ہیں، تم بعد میں فون کرنا. تو اس نے فون کر دیا، رکھ دیا کہ خود بابا کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہو. اس لیے ایسے بابا سے میں کیا فون کروں، تو پریشانی. ہمیں نہیں معلوم کہ کون تسبیح لے لیا ہے، کون نارل لے لیا ہے، کون جو ہے دھاگا لے لیا ہے، کون وہ کالی ڈوری لے لیا ہے. کتنی تکلیفوں کے بعد ہمارا تجربہ ہے. میں کسی عامل کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، کسی بابا کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، بلکہ تجربہ بتا رہے ہیں. سب کو معلوم بھی ہے کہ جو لوگ ہر طرح سے مایوس ہو کر، کہیں نوکری نہیں ملی، کہیں جاب نہیں ملا، کہیں دھندا نہیں چلا، کہیں کاروبار نہیں چلا، ایسے لوگ ہی بابا بنتے ہیں کہ یہ اچھا دھندا ہے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، لوگوں کو جو ہے اشاروں پہ نچانے کا، یہ اچھا دھندا ہے کہ بابا بن جاؤ اور لوگوں کو نچاؤ، ہزاروں پیسے کماؤ. یہ ایک اچھا دھندا چل رہا ہے. میرے بھائیوں، مصیبت اللہ دیتے ہیں، اور اسی لیے دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی اور کے پاس نہیں. کسی اور کے پاس نہیں جانے کا ہے، اللہ کے پاس جانے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ تم بندوں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی مت بھلاؤ. اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ دنیا میں بھی بھلا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلا دیتے ہیں. ہاں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ہاں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. وہ لوگ بھی غافل ہو گئے اللہ سے، تو اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کی دنیا کے حوالے کر دیا. اس لیے ہمیشہ ہمیں ڈرنا چاہیے، خاص کر خوشی کے موقع پر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو خوشی کی وجہ سے میں مغرور نہ ہو جاؤں، میرے اندر تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے. اللہ والوں کی سنت یہی ہے کہ وہ مصیبت میں خوش ہوتے تھے اور خوشیوں میں ڈرتے تھے. مصیبت میں خوش کیوں ہوتے تھے؟ کہ مصیبت آئی تو اللہ یاد آتا ہے. اس لیے مصیبت کے آنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور خوشی میں کیوں ڈرتے تھے؟ کہ خوشی میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. تو وہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے، دیگر تقریبات میں کیا ہوتا ہے، اب جب خوشی آتی ہے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اب مصیبت آئی، اب اللہ اللہ کرتا ہے، بے اختیار. وہ نہ بھی چاہے تو اللہ نکلتا ہے. درد میں، تکلیف میں، کرب میں بندے کے دل سے، زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اللہ اللہ. تو کیا ہے؟ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے، خوشی میں بندہ خدا کو بھول جاتا ہے. فرمایا یہ بہت بڑا کمال ہے، کسی بندے کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ یاد رہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو. اور اکیلے میں، تنہائی میں، جماعت میں یا کہیں بھی رہو، مجمع میں، گھر میں یا دکان میں، کاروبار میں، کہیں بھی رہو، اللہ اللہ کرو تاکہ اللہ یاد رہے، اللہ کو کبھی نہ بھولیں. اللہ کا حکم یاد رہے گا. جب تک بندہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس کے لیے دین پر چلنا، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوتا ہے. آسان یہ اللہ اللہ کرنا. جب بندہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بندہ جو ہے دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے. اب جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ضدی اور نافرمان بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے بند کر دیتے، رحمت کے دروازے. اب اس کے اوپر کوئی رحم کھانے والا اپنا یا پرایا کوئی نہیں رہتا. اولاد رحم نہیں کرتی، ماں باپ رحم نہیں کرتے، بیوی رحم نہیں کرتی، بھائی بہن رحم نہیں کرتے، رشتہ دار رحم نہیں کرتے. آدمی اکیلا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے آج میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، میں اکیلا ہوں، ہے نا. پہلے تو اللہ کے پاس آؤ. جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے. اور جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے تو اب اس کا دنیا و آخرت میں کوئی نہیں رہتا، وہ اکیلا محسوس کرتا ہے. جتنے بھی بندے پریشان ہیں نا، ان کو ایک دن یہ محسوس ضرور ہوگا یا ہوا ہوگا، وہ محسوس کیے ہوں گے کہ آج میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے.
بھائی بہن نہیں، رشتہ دار نہیں، دوست احباب نہیں، کوئی میری خیریت پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی میری مدد اور میرا سہارا بننے والا بھی نہیں، میں آج اکیلا ہوں۔ وہ اکیلا پن محسوس اللہ کرائیں گے کہ میرے بندے یہ اکیلا پن تو محسوس کیا، اس وقت تم میرے پاس آ جائیں تو میں تیرا ہوں۔ اب جب میں تیرا ہو جاتا ہوں دنیا کی ہر چیز تیری ہو جاتی ہے۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اللہ ہو جاتے ہیں ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مصیبت میں بھی بندہ اللہ کو پکارنے کے بجائے کسی اور کو پکارتا ہے، تب بندہ اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیتا۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ایک گھر کو دیکھا انہوں نے کہ اس گھر کا دروازہ کھلا، تو اس کی ماں نے اپنے ایک 8 سالہ بچے کو مار کے دھکے دے کے باہر کر دیا، اور ماں کہہ رہی تھی کہ تو میری بات نہیں سنتا ہے، تو بڑا ضدی ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، میری بات نہیں ماننا ہے تو دفع ہو جا گھر سے۔ تو ماں نے اس کو کیا کیا، دھتکار دیا، نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ بچہ لاکھ رویا، چلایا، ماں ماں کرتا رہا، ماں مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیری بات سب مانوں گا، سنوں گا، لیکن ماں نے ایک نہیں سنی، دروازہ بند کر دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا، دیکھیں گے یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ بچہ تھوڑی دیر دروازے کے پاس بیٹھ کے روتا رہا، اس کے بعد وہ بچہ اٹھ کر چلنے لگا، گلی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا گلی کے اس کونے تک گیا، پھر وہاں تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر واپس اسی دروازے پہ آ گیا، پھر دروازہ مارتا رہا، جی کھٹکھٹاتا رہا، دروازہ نہیں کھلا۔ وہ بچہ تھکا ہوا، رو رو کے تھک چکا تھا، تو وہ بچہ اسی دہلیز پہ سو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کی ماں نے دروازہ کھولا، لیکن ماں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اسی غصے کے حالت میں تھی ماں۔ دروازہ کھولا، دیکھا بچہ سویا ہوا ہے دروازے کے پاس، تو ماں نے دوبارہ اس کو ڈانٹا، کہا تو گیا نہیں ابھی تک، یہیں پر ہے، تجھے ہرگز اس گھر میں جگہ نہیں ہے، نکل جا باہر یہاں سے، میری بات تو نہیں سنتا ہے۔ ماں کی آوازوں کو سن کر وہ بچہ بیدار ہو گیا، پھر رونے لگا، چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مما تمہارے دھتکارنے پر میں تو چلا ہی گیا تھا۔ گلی کے اس کونے پہ جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو مجھے ہو سکتا ہے کھانے کے لیے روٹی مل جائے، پہننے کے لیے کپڑے مل جائے، رہنے کے لیے بستر مل جائے، سونے رہنے کے لیے جگہ مل جائے، سب مل جائے، لیکن یہ جو ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے، تجھ جیسا کرنے والا جو پیار ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر میں واپس آ گیا اور مجھے یہ اچھی طرح محسوس ہو گیا کہ تیرے سوا مجھے اور کوئی در نہیں ہے، مجھے رہنا ہے تو بس تیرے ہی در پہ رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس ماں کے دل میں ممتا کا ایک جوش ڈال دیتے ہیں، ممتا کی جوش پیدا ہو گیا، ممتا جاگ گئی، تو اس بچے کو اس ماں نے گلے سے لگا لیا۔ جب بچے نے ماں سے کہا کہ تیرا جیسا پیار مجھے کہیں نہیں ملے گا، تیرا جیسا لاڑ مجھے کہیں نہیں ملے گا، تیری جیسی یہ شفقت مجھے کہیں نہیں ملے گی، ماں کی ممتا جاگ گئی۔ تو میرے بھائیوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کی زندگی میں بھی ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ بندے کو اللہ پاک اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں اور اسے نمازوں کی توفیق نہیں دیتے، اسے قرآن کی توفیق نہیں دیتے، اسے ذکر کی توفیق نہیں دیتے، اسے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں دیتے، وہ اللہ کو یکسر بھلا دیتا ہے، پریشانیوں میں سرگرداں ہوتا ہے، مصیبت میں گرا ہوا ہوتا ہے اور اللہ بندے کے دربار سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک دنیا والوں کے سامنے بھی اسے گراتے ہیں اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، نہ بیوی اس کی ہوتی ہے، نہ بچے اس کے ہوتے ہیں، نہ ماں باپ اس کے ہوتے ہیں، وہ سب کے پاس جاتا ہے، اپنی سناتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میرا اتنا نقصان ہو گیا، آج میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اس پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔
ایک موڑ پہ آ کے وہ کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو وہ اکیلا محسوس کرے گا کہ آج میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس وقت وہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے الہی عبدک العاصی قد اتاکا، اے میرے الہ، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، یہ تیرا نافرمان گنہگار بندہ اب آ گیا ہے تیرے دربار پہ، اب آ گیا ہے تیرے گھر پہ، اور کہے گا کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے تیرے سوا کوئی اب مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، میرا اپنا کہنے کے لیے آج تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، سب تو ہی ہے، تو میری بگڑی ہوئی حالت بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ پاک اس بندے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کی رحمت بندے کے قریب ہوتی ہے. اب اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اب زندگی کے تختے پلٹتے ہیں، اس کی زندگی کے کائے پلٹتے ہیں، ہمیشہ کی مصیبتیں راحت میں بدل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی اس کی زندگی میں آتی ہے. یہ ہر شخص کی زندگی کا قصہ ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، سب کا ہے. نجات اسی میں ہے کہ آج تو صحیح، دیر تو صحیح، زندگی کا عرصہ گزر گیا کوئی بات نہیں، آج یہ وقت ہے، موت سے پہلے سانس چل رہی ہے، اکیلا محسوس کر رہے ہو، مصیبت میں گرے ہوئے محسوس کر رہے ہو، آ جاؤ اپنے اللہ کے دربار پہ آ جاؤ، اس خدا کو پکارو، غیروں کو پکارنا چھوڑو، دوسروں کو بلانا چھوڑو، دوسروں کو سنانا چھوڑو، دوسروں کے پاس رونا چھوڑو. بہت سنا چکے، بہت رلا چکے، بہت رو چکے، کچھ نہیں بنا اپنا. ہمارا اپنا کچھ بننا ہے، اسی اللہ کے دربار میں بننا ہے، اسی دربار میں ہمیں اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے آ جا میرے پاس. کون سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے اس کریم رب کے دربار سے دور رکھا ہے تجھے؟ اس کریم رب کے دربار سے دور کیوں ہے؟ اللہ پوچھ رہے بندے سے. ایسا کریم رب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ہزاروں مذہب ہوں گے، ہزاروں خدا ہوں گے، جب بنے بنائے خدا ہوں گے، لیکن ایسا کریم رب جو ہمارا اور آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. کسی اور کا نہ رب اتنا بڑا کریم ہے، کسی اور کا نہ باپ اتنا کریم ہے، کسی اور کی نہ ماں اتنا کریم ہے جتنا ہمارا اور آپ کا خدا کریم ہے. اس لیے وقت ہے مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی قریب ہو جاؤ، اللہ کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کو یاد کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آٹھوں پہر ہمارے زبان سے اللہ اللہ چلتا رہے تو انشاءاللہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، ذکر کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے گا. یہی غفلت ہے کہ ہم صبح شام اللہ کو بھول جاتے ہیں. تھوڑے بہت جو ذکر کرنے والے ہیں وہ صبح 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، شام کو 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، بقیہ دن بھر چھٹی، کوئی ذکر نہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر جگہ ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہر جگہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ فلاں وقت میں کر لیا بقیہ وقت چھٹی ہو گئی. وہ جو 3 تسبیحات صبح شام کی وہ بھی کرو، اور دن بھر چلتے پھرتے زبان کا کوئی کام نہیں ہے تو اس زبان سے اللہ اللہ کرتے رہو. جب تک زبان سے اللہ اللہ رہے گا جاری تو ہمیں سب کام کرنا ہوگا آسان، ورنہ اللہ کا نام لینا بھی ہو جائے گا بھاری. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا ہماری زبان میں آسان ہو، تو چلتے پھرتے یاد کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو. یہ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، اس میں اعظم ہے. اللہ کا نام اس میں اعظم ہے. کوئی بھی کام جب اللہ کے نام سے ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے، ناکام نہیں چھوڑتے، نامراد نہیں چھوڑتے. آپ سوچتے نا کوئی بھی کام اللہ کے نام سے نہیں ہو رہا ہے تو اللہ وہ کام پورا ہونے نہیں دیتے، وہ کام پورا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، میرے دین میں پورے آ جائیں. یہ نہیں کہ ایک وقتی طور پر کچھ کام کر لیا بقیہ دن آوارہ ہو گئے، آزاد ہو گئے. نہیں، موت صبح سے لے کر شام تک پورے پہروں میں، 2 پہر ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت میں، دن اور رات میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے حکموں کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
تم اسلام میں پورے آ جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں چلنے کی کوشش کرو۔ آدھا اسلام لے لیا، آدھا چھوڑ دیا تو کامل مسلمان نہیں ہو۔ کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو مکمل اسلام کو اپناؤ اور اللہ کے احکامات کو پورے کرو۔ نمازیں بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، اور اپنے کاروبار دھندوں میں اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کے مطابق اپنے کام دھام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری تجارت، ہماری نوکری، ہماری ضرورتیں سب عبادت بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت تک ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے اور اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غفلت سے، جہالت سے، نادانی سے اور نسیان اور بھول سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمازوں کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کا خوب تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں زیادہ سے زیادہ ڈالتے ہوئے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ آپ کا کاروبار ہے، تجارت ہے، دھندا ہے، کوئی بھی ہے، اللہ پاک اسے حلال کا ذریعہ بنائے، حلال آمدنی کا ذریعہ بنائے، اور اس کاروبار کو، تجارت کو خوب ترقی سے نوازے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور قرض کا بوجھ ہے تو اللہ اپنے کرم سے اسے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔